اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل احترام نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار صاحب، محترم جناب وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد صدیقی صاحب، وزیر پلاننگ حکومت پاکستان جناب چودھری پروفیسر ڈاکٹر احسن اقبال صاحب، قابل احترام وزراء کرام اور انتہائی ذی وقار وائس چانسلرز، چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن، اساتذہ کرام، ممبران پارلیمنٹ، گورنمنٹ آفیشلز، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج میرے لیے اور ہم سب کے لیے یہ ایک انتہائی خوشی کا موقع ہے کہ یہاں پر 100 ایکڑ کا رقبہ وہ دانش یونیورسٹی کے نام مختص کر دیا گیا ہے، اور یہ یونیورسٹی جس کی تفصیل ابھی احسن اقبال صاحب نے آپ کو بتائی، اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ تو یہ دانشگاہ، یہ یونیورسٹی نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں اپنا مقام حاصل کرے گی، بہترین تعلیم کے حوالے سے، بہترین اساتذہ کے حوالے سے، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز کے حوالے سے، اور اس دانشگاہ کا جو پیوٹ ہے، یعنی مرکزی اس کا نقطہ، وہ اپلائیڈ سائنسز ہیں۔ پورے پاکستان میں بہت اچھی شاندار درسگاہیں ہیں، لاہور میں ہیں، اسلام آباد میں ہیں، کراچی میں ہیں، پشاور میں، ہر جگہ موجود ہیں، لیکن ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ اور جو ماڈرن سائنسز ہیں ان کی ایپلیکیشن کے حوالے سے شاید پاکستان میں کوئی ایسی درسگاہ میرے ذہن میں نہیں جس کو ہم پلہ قرار دے سکیں دنیا کی کسی اور یونیورسٹی کے مقابلے میں۔ تو آج میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور انتہائی عاجزی سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ یونیورسٹی انشاءاللہ، چاہے وہ آپ اسٹینفورڈ سمجھ لیں، چاہے آپ اس کو آکسفورڈ سمجھیں، چاہے برکلی سمجھیں یا کولمبیا سمجھیں، یعنی دنیا کی جو ممتاز ترین درسگاہیں ہیں یا MIT ہے، ان سے کم درجے کی یونیورسٹی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اگلے سال 14 اگست 2026 کو اس کا جو پہلا سیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپریشنل ہو جائے گا۔ اگلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر پاکستان کے مائع ناز یعنی افراد بیٹھے ہیں، بہت ہی لائق احترام، آپ کے دنیا بھر میں آپ کے کنیکشنز ہیں، آپ کے بھائی، عزیز، رشتہ دار جو تعلیمی درسگاہوں میں بہترین، جنہوں نے اپنا نام کمایا، پاکستان کا نام روشن کیا۔ ایک سسٹم ہم بنا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کو اپروچ کریں گے کہ ہیڈ ہنٹنگ کے حوالے سے جو HR اس عظیم درسگاہ کو چاہیے، اس میں ہم آپ کی بھرپور مدد لیں گے۔ اس یونیورسٹی کا حکومت پاکستان کے حوالے سے اس کے آپریشنز، اس کے فنکشنز حکومت پاکستان کو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جس طرح پنجاب میں میں نے پاکستان
کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، اس کا ہم نے قانون بنایا تھا وہاں پہ کہ ایک فاؤنڈیشن ہوگی، ایک گورننگ باڈی ہوگی اور وہ اس کو رن کرے گی، حکومت پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ آج الحمدللہ وہ ادارہ بہت شاندار کام انجام دے رہا ہے، ہزاروں وہاں پر جگر کے اور گردے کی پیوند کاریاں ہو چکی ہیں، ان کے علاج کا شافی اور کافی وہاں پر انتظام ہے۔ اسی ایک حوالے سے یہ یونیورسٹی فنکشن کرے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پورے پنجاب میں دانش اسکولوں کے وہ بچے اور بچیاں جو انتہائی ذہین اور فتین ہیں، لیکن ان کی جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ تھی وہ ناقابل بیان تھی، اور ان کئی ایسے بچے اور بچیاں جنہوں نے وہاں پر داخلہ لیا، دیور ڈبل آفنس، والد بھی دنیا سے کوچ کر گئے، والدہ بھی دنیا سے کوچ کر گئیں، اور دانش اسکول نے ان کا والد اور والدہ کا سایہ دیا۔ وہاں پر شاندار ڈومیٹریز ہیں، فری ایجوکیشن ہے، سمارٹ بورڈز ہیں، لیبس ہیں، آئی ٹی لیبس ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ، بہترین وہاں پر ٹیچرز ہیں۔ اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو ہم نے مارکیٹ ریٹس پر ٹیچرز کو ہم نے انوائٹ کیا، آپ یقین کریں کہ بعض ٹیچرز ایسے جن کو میں خود ملا، وہ بہت شاندار جگہوں پر کام کر رہے تھے اور بڑی اچھی تنخواہ تھی، لیکن 10% کم بھی انہوں نے اپنا قبول کر لیا اور وہ چلے گئے اپنے علاقوں میں، دانش اسکولوں میں، اپنے علاقوں دیہاتوں کے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ایک بچی جو امریکن ایمبیسی میں وہ لائبریرین تھی، تو انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر میں امریکن ایمبیسی میں لائبریری میں تھی، میری یہ تنخواہ تھی، یہاں پر مجھے 15,000 روپے کم مل رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو قربان کیا کیونکہ آئی ایم ناؤ ٹیچنگ مائی کت اینڈ کین۔ میں اپنے دیہاتوں کے بچوں کو جو کہ دیہاتوں کی گلیوں کی دھول بن جاتے، اتنے قابل اور اتنے قابل بچیاں، ان کو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو میں ان کو یہاں پر پڑھا رہی ہوں، تو میری دل کو بہت تسکین ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچی، اس کا نام عائشہ ہے، تو جب میں اس کو ملا رحیم یار خان کے دانش اسکول میں، تو اس نے مجھے کہا کہ خادم اعلیٰ، میرے والدہ میری انتقال فرما گئی تھی اور میرے والد حیات تھے، تو میں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گی۔ تو میں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ محنت کروں گی۔ تو ایک دن میں اپنے اسکول میں پڑھ رہی تھی، تو میری ٹیچر میرے پاس آئی، ان کا کہ جلدی آؤ، میں آپ کو لے کر چلنا ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے، تو انہوں نے کہا نہیں خیر ہے، آپ چلیں میرے ساتھ۔ تو کہنے مجھے وہ ہسپتال لے گئی، میں بچی تھی، مجھے زیادہ احساس نہ ہوا۔ تو جب میں گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا بیمار ہیں۔ تو جب میں وہاں پر کمرے میں گئی تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے۔ تو یہ دردناک کہانیاں اس قوم کے عظیم بچوں اور بچیوں کی، کہ اگر ان کو ہم تعلیم نہیں دیں گے تو اپنے دیہاتوں کی دھول میں گم ہو جائیں گے، اور پھر یہ خداداد ملک پاکستان، یہ وہ عظمت اور وہ اونچائی اور وہ اس کا سرسبز ہلالی جھنڈا وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے گا اگر ہم نے اس ملک کے اندر ایجوکیشن فار آل اینڈ ہائی کوالٹی ایجوکیشن کا انتظام نہ کیا۔ یہی وہ جذبہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بہنوں اور بھائیوں، کہ آج دانش اسکول 190 ملین پاؤنڈ، میں کسی سیاسی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا، 190 ملین پاؤنڈ 58-60 ارب روپے کی خطیر رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، کہ جنہوں نے کہا کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں
کس طرح آ گیا ہے ہمیں علم نہیں، یہ واپس حکومت پاکستان کا یہ اس کا پیسہ ہے. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے. اور میں شکر گزار ہوں لاء منسٹر صاحب کا جنہوں نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی. میرے بزرگوں، بھائی اور بہنوں، یہاں پر کیمپس ہوگا جو کہ دیکھتی آنکھ نے پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. سنگ مرمر نہیں، لال مغلیہ دور کی اینٹ سے اس کا فساد ہوگا، لیکن جو اس کے سیکشنز ہوں گے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں گے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زرخیز ذہن دیے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت قابلیت دی ہے. آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس یونیورسٹی کو، اور اس یونیورسٹی میں کون آئیں گے؟ دیکھیں کہ اس یونیورسٹی میں سب وہ بچے اور بچیاں آئیں گے جو قابل، ذہین اور فتین ہیں، چاہے وہ کسی ایک تانگے بان کی بیٹی ہے، یا کسی افسر کی بیٹی ہے، یا کسی وزیر کا بیٹا ہے. چاروں صوبوں، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، ان سب چاروں صوبوں اور علاقوں سے یہاں پر بچے آ کے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر سکیں گے. لیکن ایک شرط ہے، میرٹ کے علاوہ کسی کو یہاں داخلہ نہیں ملے گا. یہاں پر صرف ان بچوں اور بچیوں کو، پاکستان کے جو انتہائی ذہین بچے اور بچیاں، ان کو یہاں پر داخلہ ملے گا، جن کے ماں باپ خود وسائل اپنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے مالا مال کیا ہے، صاحب حیثیت ہیں، وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کریں گے. لیکن وہ بچے اور بچیاں جو امیر بچے اور بچیوں کی سے کبھی سے زیادہ ان کا میرٹ ہے، مگر ان کے پاس وسائل نہیں، تو ان کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دانش یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے، اس کا انڈاؤمنٹ فنڈ ہوگا، اس میں حکومت پاکستان 10 ارب روپے ایز سیڈ منی اس میں جمع کرائے گی. اور جب یہ یونیورسٹی چل پڑے گی تو پھر مخیر حضرات اور پھر جو لوگ صاحب حیثیت جن کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے، ان کی فیس سے ان غریب ترین بچوں اور بچیاں، مگر انتہائی قابل بچے اور بچیاں، ان کو فری تعلیم یہاں پر دی جائے گی. چونکہ یہاں پر گریجویٹس، یہاں پر پوسٹ گریجویشن کا نظام ہوگا دانش اسکولوں سے. ہم نے یہاں پر اس یونیورسٹی میں ان کے لیے ایک نظام بنائیں گے تو وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں گے. یہ ہے وہ خاکہ میرے انتہائی قابل بھائی اور بہنوں جو اس یونیورسٹی کا ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر فی الفور کام شروع کر دیا گیا ہے. اس کا بورڈ آف گورنر، اس کے نام تجویز کیے جا چکے ہیں، کچھ کیے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے بہت سیکٹری آئی ٹی کو میں نے بورڈ آف گورنر کا ممبر بنایا ہے، جو کہ بہت قابل آدمی ہیں. اور اس طرح اور میں چند اور نام بھی کل میں نے ان کو فائنلائز کیا ہے تاکہ قابل ترین ذہن یہاں پر آئیں. اٹ ول بی آل اباؤٹ ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن اینڈ ورلڈ کلاس ایجوکیشن. اس کے علاوہ یہاں پر بہترین پلے گراؤنڈز ہوں گی، یہاں پر ڈومیٹریز ہوں گی، یہاں پر ٹیچرز اور پروفیسرز کے لیے ان کے ریزیڈینشل ٹاورز ہوں گے، یہاں پر ہر قسم کی. اور پھر ساتھ ہی جناب میڈیکل سینٹر بن رہا ہے، اور یہاں پر علاج معالجے کے لیے بالکل ساتھ، وہاں پر چند قدم کے اوپر اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے، علاج دوائی چاہتا ہے، تو وہ انشاءاللہ وہ مہیا ہوگا. تو یہ ہے وہ آج کا یہ ایک ایسا پروجیکٹ، منصوبہ جو پاکستان کی تقدیر بدل دے گا ہر حوالے سے. یہاں پر اے آئی کی تعلیم ہوگی، آئی ٹی کی تعلیم ہوگی، یہاں پر ہر قسم کے جو اپلائیڈ سائنسز ہیں وہ یہاں پر انشاءاللہ اس کی فیسلٹی موجود ہوگی. میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے اس شعر پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خش سے ہوتے نہیں جہاں پیدا. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہو اور پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائے اور عظیم قوت بنائے. کہ it has never been the case that nations became rich and became strong, became
respected by friends and foes through doles, aids or handouts. Never. کبھی امداد نے قوموں کو توانا نہیں کیا. صرف محنت اور مسلسل محنت نے قوموں کو بنایا. اور آج موقع ہے کہ ہم مل کر پاکستان کو ایک عظیم قوم بنائیں اور حضرت علامہ اقبال اور قائد اعظم اور لاکھوں شہداء کی جو قربانیاں ہیں ہم ان کا احترام کریں. آئیے میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، اس بات کا فیصلہ کریں عزم صمیم کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایسی ایک دانش درسگاہ نہیں، ایسی سینکڑوں انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بنیں گی اور پاکستان کو عظیم بنائیں گی. پاکستان پائندہ باد. دانش یونیورسٹی دنیا کی ممتاز درسگاہوں میں اپنا نام پیدا کرے گی. دانش یونیورسٹی کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب وزیر اعظم خطاب کر رہے تھے. کہہ رہے تھے کہ میرے اور ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے. دانش یونیورسٹی دنیا بھر میں اپنا مقام حاصل کرے گی. 100 ایکڑ رقبہ دانش یونیورسٹی کے لیے مختص کیا گیا ہے. دانشگاہ عالمی معیار کے مطابق ہوگی. 14 اگست سن 2026 کو پہلا سیکشن آپریشنل ہو جائے گا. وزیر اعظم نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایسا بتایا ہے.